فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المنتجبين المنتخبين المتقين الأبرار، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس شام غریباں ہے، مجلس حضرت سید الشہداء ہے، مجلس حسین ابن علی ہے، لیکن ان معصومین، ان اولیاء اللہ، ان ائمہ دین کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت ان کی خدمت میں حاضری دی جائے، یہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، یہ زندگی کی باتیں کرتے ہیں، یہ بقا کی باتیں کرتے ہیں۔ انسان کتنے ہی ہولناک حالات میں ہو، ان کے محضر میں پہنچ جائے تو اسے دولت اطمینان نصیب ہوتی ہے، اور یہ دولت اطمینان کہیں سے نہیں حاصل ہو سکتی بجز خدا یا وہ جو خدا والے ہیں۔ ذکر خدا میں اطمینان کی دولت ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، قلب مطمئن ہوتے ہیں۔ اس وقت جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیت کریمہ
تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے، اور عموماً اس پر مجالس میں گفتگو کم ہوتی ہے۔ مختصر آیت ہے لیکن بے پناہ مضمون کے ساتھ۔ ارشاد باری ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو انسان نمازیں پڑھتا ہے، نمازوں کی حفاظت کرو۔ وحافظوا، نمازوں کی مسلسل حفاظت کرو، بطور خاص صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما برداری کے ساتھ کھڑے رہو۔ لفظی ترجمے میں وہ پوری بات ظاہر نہیں ہو پاتی جب تک کہ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ نہ پیش کیا جائے۔ اور اسی لیے آج کی اس گفتگو کا عنوان اگر آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ عنوان ہے قیام فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قیام۔ یہ لفظ قیام جو ہے اس کی بے پناہ معنویت ہے۔ صرف دو قدموں پر جسمانی اور ظاہری اور مادی اعتبار سے کھڑے رہنا قیام نہیں ہے۔ اگر حکم الہی کے تحت کوئی پوری آمادگی کے ساتھ خطرات میں لیٹ جائے تو وہ بھی قیام ہے۔ قیام کا یہ مفہوم ذہن میں رہے کہ قیام سے مراد ہمیشہ یہ دو قدموں پر سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ قیام نہیں ہے۔ یہاں جو مقصود ہے قیام سے، وقوموا للہ قانتین، قانت بظاہر اسم فاعل ہے، قنتا فعل ہے۔ قنتا کے معنی ہے اللہ کے لیے فرما برداری کے ساتھ مستعد رہنا، استعداد، مستعد، آمادگی، ہر کام جو اللہ کہے انجام دینے کے لیے انسان آمادہ ہو۔ کہیں خاموش رہنا ہے تو پوری آمادگی کے ساتھ خاموش رہے، کہیں گفتگو کرنی ہے تو پوری آمادگی کے ساتھ گفتگو کرے، کہیں کھڑا ہونا ہے واقعاً تو آمادگی کے ساتھ کھڑا ہو، کہیں بیٹھنے کا حکم ہے تو آمادگی کے ساتھ بیٹھ جائے، کہیں لیٹنے کا حکم ہے تو آمادگی کے ساتھ لیٹ جائے۔ وہ جو شب ہجرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں اللہ کی راہ میں، ہجرت کر رہا ہوں، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ کس آمادگی کے ساتھ لیٹے ہیں علی، کس آمادگی کے ساتھ، کس خوشی کے ساتھ، کس رضا مندی کے ساتھ۔ مشہور ہے کہ آپ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، کبھی نہیں سوتے تھے، مگر اس شب جو کبھی نہ سوتا ہو وہ ایسے سو نہیں سکتا۔ لیٹ جانا اور ہے، سو جانا اور ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں، تاریخ کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں شعراء سے، ادباء سے، ذاکرین سے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ لیٹ گئے بلکہ سو گئے۔ یہ جو نفس کی آمادگی ہے،
رضائے حق کی خاطر اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرنے کی نفس کے اندر مکمل آمادگی، پوری استعداد اور پوری آمادگی ہر وقت۔ اب یہ صرف نہیں ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہے، یہاں پر نماز کا تو مکمل حکم ہے۔ یہ جو قیام ایک کیفیت کا نام ہے، میں عرض کر رہا ہوں، قیام ایک پوزیشن کا نام نہیں ہے، قیام ایک کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی خاطر قیام، جس وقت آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اس وقت حرکت میں ہوتے ہیں، سکون نہیں ہوتا، حرکت کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی خاطر ایک امر کا قیام ہے۔ جس وقت آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بظاہر حرکت ہے، دوڑ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے ایک امر کا قیام ہے۔ جس وقت آپ عرفات میں وقوف کرتے ہیں، بظاہر وہ وقوف ہے، لیکن وہ وقوف، وہ ٹھہرنا، وہ وقوف، وہ قیام ہے۔ آپ مزدلفہ جاتے ہیں، آپ منی جاتے ہیں، آپ رمیے جمرات کرتے ہیں، یہ ایک عمل ہے، متحرک ہیں آپ، لیکن اللہ کی خاطر ہے، تو یہ کیا کہلائے گی کیفیت؟ یہ بھی قیام ہے۔ ہر وہ عمل جو زندگی میں خدا کی خاطر سے مکمل آمادگی، استعداد اور رضا کے ساتھ انجام دیا جائے، وہ قیام ہے خدا کی راہ میں۔ اور یہی وہ قیام ہے کہ جسے ہم کسی نبی یا رسول یا امام سے منسوب کرتے ہیں، اور بطور خاص اس قیام کو قیام قیامت تک کے لیے روشن کیا ہے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اس کے لیے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں، قرآن مجید میں مختلف تعبیریں ہیں۔ ایک بہت مشہور مقام ہے قرآن مجید کا، غالباً سورہ مبارک ہے، آل عمران کی آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان لانے والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، مگر کیسا تقوی؟ کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم ایسا تقوی اختیار کرو جس میں تقوی اختیار کرنے کا حق ادا ہو جائے، یعنی ایسا اللہ کا لحاظ رکھو کہ اس کی قدردانی اور قدر شناسی کا حق ادا ہو جائے۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر آیا ہے کہ خود اللہ نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ہائے انہوں نے تو اللہ کی قدردانی ہی نہیں کی، اللہ کی قدر شناسی نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جو حق تھا قدر شناسی کا، قدردانی کا، وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا خوف رکھو اس طرح سے کہ اللہ کا لحاظ کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ اور اس کی انتہا کیا بتائی گئی؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز مرنا نہیں مگر یہ کہ مرتے وقت بھی تمہاری کیفیت یہ ہو کہ سر بسر تسلیم ہو امر الہی کے ساتھ، سر بسر تسلیم ہو امر الہی کے ساتھ۔ یہ جو سر بسر تسلیم ہونے کا مفہوم یہاں ہے، اور وہاں جو وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کا مفہوم ہے، دونوں میں لفظیں مختلف ہیں، تعبیریں مختلف ہیں، محتویٰ ایک ہے۔ اللہ کی خاطر ہر کام بجا لانا، اصل میں تسلیم کے معنی بھی یہی ہیں۔ تسلیم کے عموماً اردو میں تسلیم کے معنی تو عرض ادب کے ہیں، لیکن
حقیقت میں تسلیم کے معنی ہے سر بسر امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مختلف مواقع پر کہ قرآن مجید کا اگر خلاصہ پیش نظر رکھنا ہو تو 3 کلمات یاد رکھیں۔ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اس وقت بھی گزارش کر رہا ہوں، اور گزارش مکرر اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں تک بھی آواز پہنچے گی حضرات کے لیے یہ مفہوم روشن ہو جائے گا۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ فکری اور عملی اور اخلاقی، فکری، عملی، اخلاقی، 3 کلمات میں۔ فکری اعتبار سے پورے قرآن مجید کا پیغام ہے توحید، یہ کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے انہیں کہ جو مجلس عزائے حضرت سید الشہداء میں آ رہے ہیں۔ امام حسین کی مجلس میں آنے والے کے دل میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی بزم میں آنے والے کے ذہن میں ہمیشہ شمع توحید روشن رہنی چاہیے، اس لیے کہ آقا حسین کی کوئی حیثیت نہیں ہے بجز پرچم بردار توحید۔ یہ توحید کا تقاضا تھا جو انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ یہ ذاتی انانیت کا مسئلہ نہیں تھا، نہ یہ خاندانی مقابلہ تھا، نہ یہ شہزادوں کی جنگ تھی۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی پر ایمان، یقین، توحید اور توحید کے تقاضے، توحید کے علم اخلاق اسلامی میں، علم اخلاق قرآنی میں جو لفظ وفا ہے اس کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام وفا ہے۔ ہماری عمومی زندگی میں وفا کا مفہوم تو کچھ اور ہے۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا، وعدہ نبھا دیا، یہ ایفائے عہد ہے، لیکن قرآن کے سیاق و سباق میں اس علم جسے میں علم اخلاق توحیدی کہتا ہوں، اس میں مجھ سے قبل بزرگوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں، سب نے نہیں لکھی لیکن جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے بہت اہتمام سے لکھا ہے کہ دراصل توحید حق صمدی کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے وفا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اللہ کے اقرار، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد پوری زندگی حکم خدا اور رضائے خدا کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ یہ کیفیت لفظوں سے بیان کر دینا تو آسان ہے، لیکن واقعاً عملی طور پر اس کیفیت کے ساتھ زندگی بسر کرنا دشوار ہے، آسان نہیں ہے۔ دنیا کے اپنے تقاضے ہیں، دنیا کی اپنی جاذبیت ہے، دنیا کی اپنی کشش ہے، دنیا کے مسائل ہیں، اور انسان زیادہ تر انہی مسائل میں مبتلا رہتا ہے۔ آزمائش یہی ہے، ابتلا یہی ہے کہ انسان ان مسائل کے درپیش ہونے کے باوجود انسان کبھی بھی تقاضائے توحید سے بے وفائی نہ کرے۔ پوری دنیا ایک طرف، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کے زبان پر جاری کرنے کے تقاضے ایک طرف۔ انسان کو دنیا کھینچ رہی ہو اپنی طرف، اور انسان یہ محسوس کرے کہ ہمیں تو امر الہی کو بجا لانا ہے، ہمیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ جس آسانی سے آپ سن رہے ہیں اور اس وقت وجد فرما رہے ہیں، اس آسانی سے انسان مقام عمل میں عمل انجام نہیں دے پاتا،
مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انجام نہ دے پاتا ہو۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض وہ اصحاب ہیں جنہوں نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ، انتہائی خوشی کے ساتھ، انبساط کے ساتھ، راحت کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کیا ہے، اور جن میں سے ایک بڑا نام حر ابن یزید ریاحی کا ہے۔ جب بھی ذکر حضرت ابا عبداللہ الحسین ہوتا ہے، جب بھی حضرت آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، لوگ عموماً معصوم کرداروں کو تلاش کرتے ہیں۔ معصوم کردار اپنی جگہ ہیں، ان کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے، ہم عام انسانوں کے لیے حر کا کردار بھی ایک مثالی کردار ہے۔ اور زہیر قین وہ ہیں کہ جو اپنا خیمہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے سے دور لگاتے رہے۔ حر نہ صرف یہ کہ خیمہ دور لگاتا رہا، مقابل آیا دشمن بن کر، لیکن جس وقت سمجھ میں آ گئی بات کہ تقاضائے لا الہ کیا ہے، توحید حق صمدی کا تقاضا کیا ہے، اس وقت دنیا کو ٹھوکر مار دی، امام کی خدمت میں آ گئے۔ یہ کوئی داستان تو نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے، یہ کسی عشقیہ مثنوی کا کردار تو نہیں ہے، یہ تاریخ کی ٹھوس حقیقت ہے جس کا نام ہے حر۔ تاریخ کی ایک ٹھوس حقیقت ہے جس کا نام ہے زہیر۔ تو جہاں تک بھی اس وقت میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام انسانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بطور خاص، مسلکی اختلافات اور اختلاف ذوق اور اختلاف مزاج اور اختلاف افکار سب اپنی جگہ، یہ خیال رہے کہ یہاں سے مجلس عزائے حسین سے پیغام کیا مل رہا ہے۔ پیغام حسینی بس ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا آپ نے کسی نے بھی، تو پھر کچھ بنیادی تقاضے اس لا الہ کے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے گزارش کروں۔ یہ خیال رہے کہ لا الہ میں 12 حروف ہیں۔ آپ لا الہ لکھ کے دیکھیں، اور لا الہ الا اللہ کے حروف جب شمار کریں گے تو 12 حروف ہیں۔ بس ان 12 حروف میں بہت کچھ ہے۔ یہ جو 12 حرف ہیں، ان 12 حرفوں میں دنیا اور آخرت کے تمام حقائق اور تمام معارف دین اور تمام ارکان ایمان سموئے ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان کی طرف بھی اب اس وقت اشارہ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ان 12 حرفوں میں 5 بڑے مطالب سموئے ہوئے ہیں، اور پھر ان 5 بڑے مطالب کی وضاحت جب کریں گے، تفصیل میں جب آپ جائیں گے، تو پھر زندگی کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر روشنی ملے گی آپ کو۔ کہیں تاریکی نہیں ملے گی، کہیں اندھیرا نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر انسان لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اس لیے بعض علماء نے، بعض عرفاء نے کہا ہے کہ تمام انسانی علوم کا سرچشمہ کلمہ توحید ہے۔ ہاں، یہ مطلب وہ ہے کہ جو اتنی آسانی سے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن تھوڑی سی اگر کسی بزرگ کی صحبت نصیب ہو جائے تو بات روشن ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بزرگ نہ ملے جو اس بات کو روشن کر سکے، تو ایک طریقہ یہ اختیار کر لیجئے، فرش عزا بچھائیے، حسین کا تذکرہ کیجئے۔ خدا کی قسم،
اگر انسان اخلاص کے ساتھ خدا کی خاطر اللہ کے اس شہید اعظم کا تذکرہ کرے تو یہ مطالب خود بخود روشن ہوتے ہیں کہ کس طرح تمام علوم، پھر دہرا رہا ہوں میں، تمام علوم کا سرچشمہ، تمام علوم، آپ اختلاط نہ ہو جائے، آپ غیر علم کو علم کہیں گے تو گتھی نہیں سلجھے گی، آپ عمومی باتوں کو، سادہ باتوں کو معرفت کی بات سمجھیں گے تو بات الجھ جائے گی۔ جو واقعاً معرفت کی بات سمجھتے ہیں، جو واقعاً علم کو بحیثیت علم پہچانتے ہیں، وہ اس حقیقت سے کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ جتنے علوم انسانی ہیں جو انسان کو بحیثیت انسان بلندیوں تک لے جانے والے ہیں، وہ سب لا الہ الا اللہ میں سموئے ہوئے ہیں، فکری اعتبار سے بھی، یعنی نظریاتی اعتبار سے بھی، تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی۔ اب یہی ہے انسان کی ریاضت فکری اور عملی، کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی معنویتوں کو دریافت کرتا چلا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کے سانچے میں ڈھالتا چلا جائے۔ جو اس ریاضت سے ذہنی اور عملی ان ریاضتوں سے گزرتا چلا جائے گا، یقین فرمائیے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ حر نے کتنا بڑا فیصلہ کیا تھا اور کس نقطہ نظر سے کیا تھا، زہیر نے کتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، کس نقطہ نظر سے کیا تھا، حبیب نے کتنا بڑا فیصلہ کیا تھا اور کس نقطہ نظر سے کیا تھا، انس ابن حارث کاہلی نے کتنا بڑا فیصلہ کیا تھا اور کس نقطہ نظر سے کیا تھا، نافع نے کتنا بڑا فیصلہ کیا تھا اور کس نقطہ نظر سے کیا تھا۔ یہ تمام وہ نام ہیں جو غیر معصوم ہیں، یہ تمام وہ نام ہیں جو غیر معصوم ہیں۔ کربلا میں تو چند معصوم ہیں ہمارے نقطہ نظر سے، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، امام معصوم ہیں، فرزند رسول ہیں، فرزند زہرا ہیں، فرزند علی ابن ابی طالب ہیں، حضرت امام حسین کے فرزند جناب امام زین العابدین ہیں، جناب امام زین العابدین کے فرزند حضرت امام باقر ہیں، چھوٹا سا سن ہے، بہت 5 برس یا 4 برس کی عمر ہے مگر وہ ہیں، اور جو امام زادے ہیں ان کی شخصیتیں، ان کا کردار، ان کی سیرت کی بلندیاں اپنی جگہ، لیکن باقی جو اصحاب ہیں، یہ اصحاب مختلف قبیلوں سے ہیں، مختلف قوموں سے ہیں، لیکن انہوں نے روز عاشورہ کس طرح فیصلہ کیا ہے، یہ اس طرح فیصلہ کیا ہے، اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے اوپر حقیقت لا الہ منکشف ہو گئی تھی۔ تمام مساجد سے اذانیں بلند ہوتی ہیں، اس وقت دنیا میں دقیق اعداد و شمار کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ کتنی مسجدیں ہیں پورے کرۂ ارض پر جہاں سے دن میں 5 مرتبہ اذان بلند ہوتی ہے، لیکن یہ کتنوں کو یاد ہے اور کتنے ان اذانوں کو سن کے دوڑتے ہیں مسجد کی طرف۔ سال کے 365 دن مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ جو اذانیں سن کے مسجد کی طرف دوڑنے والے ہیں بخاطر خدا، کوئی رسماً نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، معاشرے کے دباؤ سے کوئی چلا جاتا ہے مسجد میں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعاً جتنے افراد کلمہ لا الہ الا اللہ کی خاطر تکبیر سن کر، اللہ اکبر سن کر مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، یہ آپ یقین فرما لیں کہ دراصل وہ امام حسین کو لبیک یا حسین کہتے ہوئے استقبال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آقا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم الشان قربانیاں دیں، کیا اندوہناک واقعہ وقوع پذیر ہوا۔
لیکن اور بظاہر دنیاوی نگاہ رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن فوجیں کامیاب ہو گئیں اور آقا امام حسین شہید ہو گئے، اور اسی لیے جب آقا کا اسیر قافلہ شام پہنچا اور کسی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ فرزند حسین کون جیتا، کسے فتح حاصل ہوئی، تو انتہائی اطمینان کے ساتھ ایک ہی جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آواز اذان بلند ہوگی تو اعلان ہو جائے گا کون جیتا۔ یہ غیر معمولی جواب ہے، مختصر ترین جواب تاریخ کی ایک مفصل ترین بحث کا۔ بس اس وقت بطور تمہید یہ چند کلمات کافی تھے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی پوری زندگی اس لحاظ سے بسر کرنی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے ساتھ عہد وفا نبھا دیا جائے۔ کس طرح یہ عہد وفا نبھایا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے سکھایا، اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ لقد کان لکم اسوۃ فی رسول اللہ، اللہ کی ذات میں تمہارے لیے ایک لقد کان لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے اللہ کی ذات، رسول کی ذات میں، لیکن ان کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کی طلب رکھتا ہو، جو آخرت کا خیال رکھتا ہو، جو ذکر خدا کثرت سے کرتا ہو۔ رسول کی ذات میں، رسول گرامی کی سیرت میں اسوہ ہے، ائمہ اطہار کی ذات میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور حضرت ابو عبداللہ الحسین کی ذات گرامی میں تو وہ اسوہ ہے، وہ نمونہ ہے کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کسی کو کسی پر بڑھا دینا نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ الزام لگایا جائے کہ فضیلتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا تجربہ ہے، بہت سے وہ ہیں جو سیرت مصطفیٰ پڑھنے کے باوجود بھی کلمہ لا الہ الا اللہ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے جتنی آسانی سے کربلا میں آ کے قبول کر لیتے ہیں۔ کربلا، سیرت مصطفیٰ کی عظمت اپنی جگہ مکمل ہے، سیرت سید الشہداء آقا رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا ایک جز ہے، لیکن اتنا پر اثر ہے، اتنا پر کشش ہے، اتنا پر ہیبت ہے کہ نہ جانے کتنے ہیں جو انتہائی آسانی کے ساتھ ایمان باللہ کی دولت حاصل کر لیتے ہیں آقا حسین کی بزم میں آ کر، بالکل اسی طرح جس طرح حر نے حاصل کی، زہیر نے حاصل کی، وہب نے حاصل کی، یہ جتنے اصحاب کربلا ہیں ان میں سے ہر ایک انسانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور اسی لیے یہ شام غریباں کی مجلس بھی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے انتہائی عظیم پیغام رکھتی ہے۔ یہ پیغام دنیا سنوارنے کے لیے بھی ہے، اور یہ پیغام آخرت سنوارنے کے لیے بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ قیام و انقلاب کا آغاز بظاہر 28 رجب سے ہوتا ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری، جب امام علیہ السلام کے سامنے ایک فاسق و فاجر کی بیعت پیش کی گئی اور آپ نے اس بیعت کو ٹھکرا دیا۔ بیعت کو ٹھکرانے کے بعد مدینے سے نکلے مکے کی طرف، اور جب نکلے ہیں تو آپ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ ہر مرحلے پر امام حسین نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے تاکہ دنیا پر روشن ہو جائے کہ ایک ایک نفس حسین کا اور ایک ایک قدم حسین کا وحی الہی کی روشنی میں آگے بڑھ رہا تھا۔
وحی الہی کی روشنی میں آگے بڑھ رہا تھا. گویا مشیت الہیہ عمل حسینی کے سانچے میں ڈھل رہی تھی. مکے پہنچے، مکے سے کربلا کی راہ لی اور 2 محرم کو کربلا وارد ہوئے. آپ حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات تو اکثر یہ تذکرے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ شام غریباں کے منبر سے یہ تذکرہ انتہائی آسان اور واضح طریقے سے ان حضرات تک بھی پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے جو تاریخ حسینی سے آشنا نہیں ہیں، جو تاریخ حسینی سے واقف نہیں ہیں. اور اس لیے یہ حوالے بار بار دینے پڑتے ہیں. جو اہل نظر ہیں، اہل فکر ہیں، اہل علم ہیں، انہیں علم ہے، لیکن جو اہل نظر نہیں ہیں، اہل خبر نہیں ہیں، اور جنہیں وہ حضرات جو دنیا کے ظالموں اور جابروں اور طاغوتوں کی وکالتیں کرتے ہیں، وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ تذکرے بار بار دہرانے پڑتے ہیں. آقا حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے، اور جب 2 محرم کو کربلا پہنچے تو آپ چاہتے تھے کہ اپنے خیمے فرات کے کنارے نصب کریں، اس نہر کے کنارے جو فرات کی ایک شاخ تھی. لیکن دشمن مانع ہوئے، حارج ہوئے، کہا ہم آپ کے خیمے دریا کے کنارے لگانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ حکومت وقت کا اذن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. موقع تھا کہ اسی وقت جنگ کا آغاز ہو جاتا، لیکن امام علیہ السلام کا ایک جملہ تاریخ میں بہت مشہور ہے، جو 1 سے زائد مقامات پر 1 سے زائد مرتبہ آپ نے دہرایا ہے. فرمایا اپنے اصحاب کے لیے جب بھی اصحاب کو جلال آیا، جب بھی عباس کو جلال آیا، زہیر کو جلال آیا، عباس کو جلال آیا، جب بھی جلال آیا اور اندازہ ہوا کہ اب جنگ چھڑ جائے گی، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے ہو. امام علیہ السلام نے اپنی صلح جوئی اور صلح پسندی ہر موقع پر ظاہر فرمائی. خیمے نہیں لگانے دیے گئے نہر کے کنارے، آپ نے صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں نہر سے دور خیمے نصب فرمائے. 2 محرم سے تاریخ گزرتی رہی، دشمن کی فوجوں میں اضافہ ہوتا رہا. روز عاشور تقریباً کربلا میں کم سے کم تعداد سے متعلق جو روایت ہے وہ یہ کہ 30,000 کا لشکر تھا. زیادہ سے زیادہ جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے کچھ زائد. لیکن کم سے کم بھی اگر روایت تسلیم کر لی جائے، جسے دوست دشمن سب تسلیم کر لیتے ہیں، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ 70-72 افراد کے قافلے کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر. اسی لیے آقا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جب آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ سامنے ایک سمندر ہے لشکر کا، فوجوں کا، مگر اس کے باوجود یہ دشمن کا اتنا بڑا انبوہ دیکھنے کے باوجود بھی کسی کے قدموں میں لغزش نہیں نظر آئی. سب نے جنگ کی خدا کی راہ میں انتہائی شجاعت کے ساتھ. صبح عاشور سے ظہر عاشور تک اصحاب حسینی نے جنگ کی، اور انتہائی بہادری کے ساتھ، انتہائی شجاعت کے ساتھ، کمال اطمینان کے ساتھ. مورخ نے تو صرف آقا حسین کے لیے لکھا ہے کہ جیسے جیسے روز عاشور مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں حسین کا چہرہ دمکتا جاتا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آقا حسین کے لشکر میں تقریباً سب کی یہ کیفیت تھی. ہر صحابی اس شوق سے مرنے کی اجازت طلب کرتا تھا کہ جیسے ایک خوشی کی بات ہے، اور حقیقت میں جو معرفت کے اس درجے پر فائز ہو اس کے لیے اللہ کی راہ میں مر جانا خوشی کی بات ہوتی ہے.
فرحت کی بات ہوتی ہے، انبساط کی بات ہوتی ہے۔ ایک ایک شہید جس چاو سے، جس لگن سے، جس شوق سے مرنا چاہتا تھا، یہ شوق شہادت مثالی ہے جو کربلا کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ اور جب اصحاب شہید ہو گئے تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اعزہ کی باری آئی تو اعزہ میں بڑوں میں جو شوق تھا وہی شوق بچوں میں نظر آیا۔ 10 دن مسلسل آپ سنتے رہے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، ایک ایک شہید کا تذکرہ، قاسم کا تذکرہ، اکبر کا تذکرہ، اصغر کا تذکرہ۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کہ قاسم کے متعلق کہا جاتا ہے لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، مگر جب امام حسین نے پوچھا ہے کہ موت کا مزہ کیسا ہے، فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے سامنے جب موت کا تذکرہ آیا، امام حسین نے فرمایا موت کیسی معلوم ہوتی ہے؟ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر نہیں ہیں، نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا پھر تو اگر ہم حق پر ہیں تو موت کی ہمیں کیا پرواہ ہے؟ یہ بے پرواہی اس لیے تھی موت کی طرف سے کہ پرواہ بس ایک تھی، اور وہ اللہ کی راہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنے کی پرواہ تھی۔ ایک ہی لحاظ تھا، ایک ہی عالم تھا خشوع کا، ایک ہی عالم تھا خشیت الہی کا۔ چھوٹے سے بڑے تک سب نے قربانیاں پیش کی، کس شوق کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ، کس آمادگی کے ساتھ۔ میں یہاں پر ایک فقرہ یاد دلا دوں تاریخ میں، جو اللہ والے ہیں وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے مگر موت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ بات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمائی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ لا ابالی بالموت، مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو موت سے ایسا انس ہے، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت، فرزند ابو طالب تو موت سے اتنا مانوس ہے کہ جتنا کوئی شیرخوار بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ آقا حضرت امیر المومنین نے فرمایا تھا، لیکن اس وقت آپ کی عمر مبارک بڑی تھی، ضعیفی کا عالم تھا۔ دادا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے کو پوتے نے سچ کر دکھایا کربلا میں، جب شیر خوار علی اصغر نے موت کو اس طرح گلے سے لگایا ہے کہ باپ کے ہاتھوں پر مسکرا کے تیر ستم کا استقبال کیا، گلے پہ سے شعبہ تیر لگا اور دونوں ہاتھ بچے نے مسکراتے ہوئے بابا کے گلے میں ڈال دیے۔ جس شوق کے ساتھ، جس سرور کے ساتھ، جس بہجت کے ساتھ علی اکبر نے موت کو گلے سے لگایا، اسی شوق، اسی سرور، اسی بہجت کے ساتھ علی اصغر نے موت کو گلے لگایا۔ آپ مسلسل مصائب سنتے رہے ہیں۔ آج شام غریباں کی مجلس کے عنوان سے اب مزید میں مقاتل بیان نہیں کر سکتا، شہادتیں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ گریے کے لیے آمادہ ہیں تو بس یہ عرض کروں کہ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد آقا حسین نے وہ نماز ادا کی ہے جس نماز کا اس آیت میں بطور خاص تذکرہ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطیٰ۔ یہ صلاۃ وسطیٰ بہت سے حضرات، بہت سے مفسرین کہتے ہیں یہ عصر کی نماز ہے۔ خدا کی قسم حسین نے عصر کی نماز روز عاشورہ کس شان کے ساتھ ادا کی ہے، اصغر کے شہید ہو جانے کے بعد بھی۔
کس شان سے ادا کی ہے، اس پوری کیفیت کو مرحوم و مغفور علامہ جمیل مظہری نے اپنے ایک سلام میں ایک شعر میں ادا کیا ہے۔ فرما گئے ہیں کہ حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز، حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی۔ حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی۔ آقا حسین عصر عاشور کا ہنگام تھا جب گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے، اور اتنے تیر جسم مبارک پر پیوست تھے کہ گھوڑے سے زمین تک آتے آتے 1 ساعت تک آپ کا جسم نازنی تیروں پر معلق رہا۔ صبح سے نہ جانے کتنے لاشیں اٹھا چکے تھے حسین، کتنا مجروح تھا قلب حسین، کتنا خستہ تھا حسین کا جسم نازنی، مگر اس کے باوجود سجدہ خالق ادا کرنے کی جو لگن تھی، پوری قوت صرف کر دی ایک سجدہ ادا کرنے کے لیے۔ تو جب گھوڑے سے زمین پر آئے، اس طرح اپنے جسم پر خود زور دیا کہ سینے کی طرف سے جو تیر پیوست تھے پشت کی طرف سے نکلے۔ اجرکم علی اللہ، پشت کی طرف سے تیر نکل گئے۔ آقا حسین نے پیشانی سجدے میں رکھی، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ذرا اندازہ تو کیجئے، پورا جسم زخمی ہے اور اس کے باوجود زبان پر حمد الہی ہے، تسبیح الہی ہے، تہلیل الہی ہے۔ کیا اس بندہ خدا، اس عبد خاص، اس ابو عبداللہ کا تذکرہ روک دیا جائے؟ حسین سجدہ ادا کر رہے، نماز عصر ادا کر رہے ہیں، سجدہ ادا ہوا اور اس کے بعد آقا تشریف فرما ہوئے۔ یہ تقریباً وہ منظر ہے جو تمام مستند تاریخوں میں مشترک ہے۔ تشریف فرما ہوئے، 1 ساعت تک حسین بیٹھے رہے میدان کربلا میں۔ مورخ طبری نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ وہ ہیبت تھی، وہ جلال تھا، وہ دبدبہ تھا کہ کسی شقی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کے آقا حسین کا سر قلم کرے۔ ادھر بار بار شامی سپہ سالار، یزیدی سپہ سالار، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے معین شدہ عمر ابن سعد، جسے میں اکثر کہتا ہوں عمر نحس، وہ للکار رہا تھا اپنے سپاہیوں کو کہ جاؤ اب اس شخص میں، مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ میں اصل الفاظ کا ترجمہ کر سکوں، جو توہین آمیز انداز استعمال کیا، اختیار کیا دشمنوں نے، کہ اس شخص میں اب کوئی جان نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، جاؤ جاؤ اور اب حسین کا سر قلم کر کے لاؤ تاکہ فتح کا اعلان ہو، جنگ کا خاتمہ ہو۔ بار بار کہنے کے باوجود سپاہیوں میں کسی کا قدم بڑھ نہیں رہا تھا آقا حسین کی طرف، اس لیے کہ سب کچھ ہوا مگر کوئی قبیلہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ براہ راست فرزند رسول کے قتل کی ذمہ داری اس پر آ جائے، کوئی قبیلہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ جب بار بار عمر سعد نے اپنے سپاہیوں پہ زور دیا تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ امام کے قریب آیا، اس نے خنجر ہاتھ میں لیا، امام حسین نے انتہائی شفقت کی نگاہ ڈالی، کہا تو واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے۔
میرا دل دکھتا ہے ناحق عذاب الہی میں مبتلا ہو. یہ سنتے ہی منقلب ہو گیا وہ شخص، منقلب ہو گیا. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس کیفیت میں سر سے پیر تک آپ لہو لہان ہیں، زخمی ہیں. آپ کے ان زخموں میں کتنا درد ہوگا، کتنا کرب ہوگا، کتنا الم ہوگا، اس کے باوجود آپ کو میری فکر ہے، میری پرواہ ہے. ہاں دیکھیے حسین کون ہے، دیکھیے حسین، اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں امام انسانیت، اسے کہتے ہیں حجت خدا، اسے کہتے ہیں ولی حق، جو اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں. 2-3 جملوں میں عرض کر دوں نا، یہ جو اس نے کہا ہے کہ اس حالت میں بھی، یہ حالت معلوم ہے کیا ہے؟ آقا کی پیشانی زخمی تھی. جب آپ گھوڑے پر تشریف فرما تھے، عصر عاشور جنگ جاری تھی، اس وقت ایک تیر آیا آقا کی پیشانی پہ لگا. آپ نے وہ تیر نکالا، عمامہ کھولا اور دوبارہ اپنا عمامہ اس زخم پر باندھ لیا. اس زخم سے خون نکلتا رہا. اب جو حضرت کا عمامہ سبز یا سفید تھا وہ سرخ ہو چکا تھا. دوسرا تیر آیا، امام کے سینے پہ لگا، اور یہ جو تیر امام کے سینے پہ لگا تھا یہ بھی تیر سہشوبہ تھا. یہ تیر سہشوبہ سے مراد کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ایک خاص تیر ہوتا تھا جو آگے سے اس طرح مڑا ہوا ہوتا تھا تاکہ یہ پیوست ہو جائے اور کوئی نکالنا چاہے تو اندر سے کلیجہ باہر آ جائے. یہ تیر آقا کے سینے میں پیوست ہوا، اور اسی لیے اس تیر کو بھی آقا نے آگے کھینچ کے ایسے نہیں نکالا بلکہ قربوس زین پہ زور دے کر اس طرح کیا کہ تیر پشت سے نکل گیا. اب امام کے سینے سے بھی خون جاری ہے، امام کی پشت سے بھی لہو جاری ہے. جنگ کرتے کرتے آگے بڑھے تو ایک تیر آیا آپ کے حلقوم پہ لگا، ایک تیر آیا دہن مبارک پہ لگا. سر سے پیر تک حسین پہ کتنے تیر لگے ہیں، اور صبح سے عصر عاشور تک کتنے شہیدوں کا لہو آپ کی قبا میں ہے اور آپ کی ردا میں موجود ہے. اکبر کا لہو ہے، قاسم کا لہو ہے، اون و محمد کا لہو ہے، اصغر کا لہو ہے، اور اصغر کا لہو تو روح مبارک پر بھی ہے. اس کیفیت کے ساتھ امام تشریف فرما تھے، اور اس کے باوجود بھی فکر اپنے درد و الم کی نہ تھی بلکہ آنے والے کی فکر تھی. اسی لیے اس فقیر نے کہا ہے قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انساں تھا اضطراب نہ تھا. کیا شان حسینی، کیا شان حسینی ہے. آقا نے ہر طرح کی قربانی اللہ کی راہ میں دی. یہ شخص بھی واپس ہوا، لیکن جو مشیت کا تقاضا تھا وہ پورا ہوا. بس چند لمحوں کے بعد ایک قاتل آگے آیا، امام کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخی ایسی کی کہ تاریخ میں یہ عبارت موجود ہے، امام نے فرمایا جب اس نے سینہ مبارک سے بے ادبی کی ہے، امام نے فرمایا لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا. اس جگہ پہ رسول بوسہ دیا کرتے. اجرکم علی اللہ. شقی نے گستاخی کی، سر مبارک حسین کو جدا کیا، نیزے پہ بلند کیا،
سرزمین کربلا پہ زلزلے آئے، فضا تاریک ہو گئی، امام زین العابدین خیمہ گاہ میں تھے، بیمار تھے، مگر زلزلے کا احساس ہوا، فضا کی تاریکی کا احساس ہوا۔ ایک مرتبہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے گا، خیمے کا پردہ اٹھایا، امام نے دیکھا بابا کا سر نو کے نیزہ پہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی کربلا میں شام غریباں آ گئے۔ اجرکم علی اللہ، غریبوں کی شام، مظلوموں کی شام، بے کسوں کی شام، یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام۔ یہ شام وہ ہے جو غم انگیز ہے، اندوہناک ہے، یہ سینہ کوبی کی شام ہے، یہ گریہ و زاری کی شام ہے، مگر اسی سینہ کوبی اور اسی گریہ و زاری کے ساتھ ایمان کا نور طلوع ہوتا ہے، اسی کے ساتھ توحید کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ بس دو فقرے کہہ کے گفتگو تمام کروں گا۔ آپ گویا کہ ایک سنت ادا کرتے ہوئے، ایک رسم ادا کرتے ہوئے، ایک فرض ادا کرتے ہوئے یہ مجلس منعقد کرتے ہیں بعنوان شام غریباں، لیکن کیا غم حسین بس اس شام تک محدود ہے؟ میری تقریر ختم ہو جائے گی مگر غم حسین باقی رہے گا۔ سوچتے رہیے گا، فکر کرتے رہیے گا، اور آقا حسین کا دامن تھام کر، علم حسینی کو تھام کر بیعت حق کی تجدید کرتے رہیے گا، رضائے حق کی جستجو کرتے رہیے گا، اللہ کی راہ میں پوری آمادگی سے زندگی بسر کرنے کی ریاضت کرتے رہیے گا۔ دیکھیے اتنی بڑی قیامت گزر گئی، اتنی بڑی قیامت گزر گئی، حسین شہید ہو گئے، حسین کا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ یہ ہیبت ناک، ہولناک، اندوہناک منظر دیکھ کر عورتوں کا دل کیسا بجھ گیا، مگر خدا کی قسم زینب کا دل زینب اسی کیفیت میں، ادھر سید سجاد نے کہا السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، ادھر زینب دوڑتی ہوئی اس قتل گاہ تک پہنچی اور ایک مرتبہ لاش حسینی کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھا اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہم اہل بیت محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ ادھر زینب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہی تھیں اور ادھر سید سجاد نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی تھی۔ یہ معتبر محدثین نے لکھا پوری شام غریباں سید سجاد نے ایک سجدے میں گزار دی، زبان پر تھا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا حسین یا حسین